لگا ہوں یا میں نے چھوڑ دیا. تو اگر مریدوں کی اور بھائیوں کی طریقت والے بھائیوں کی کثرت میں اگر امیدواری ہے تو اس میں خطرہ بھی اتنا ہے. ہونا چاہیے کیا؟ بایت کی منظور نظر احوال و اعمال خود باشد. فرمایا یہ لازمی ہے کہ آپ کو اپنی احوال اور اپنی اعمال کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ آپ کے اعمال اور احوال اور آپ کی کردار وہ کیا ہو رہا ہے. کیا آپ اپنا وہ ذکر کر رہے ہیں؟ اور آپ لحاظ رکھو اپنی سکون اور اپنی حرکات کی. آپ پیر صاحب پوری رات جو ہے نا وہ محفل کرائیں اور صبح کہے یار جسم ٹوٹ رہا ہے تو نہیں یار نماز مشکل ہو رہی ہے میرے لیے، پوری رات میں نے محفل کی ہے. تو مریدوں کی جو ترقی ہو گئی، پیر صاحب کی اب نہیں کیا ہوا. آپ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے مجھے لکھا ہوا ہے کہ میرا مرید جو ہے نا وہ فلاں مقام میں پہنچا، فلاں مقام میں پہنچا ہوا ہے، فلاں مقام میں پہنچا ہوا ہے. یہ ایسے تھا پہلے، جب میرے پاس آیا تو اب ایسے ہو گیا ہے. فرمایا یہ میں مانتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو کہ ان کی ترقی تمہاری تنزلی کی سبب بن رہی ہے. ان کی ترقی آپ کی تنزل کی سبب بن رہی ہے. تو کیا کرو؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے تم ترسان اور لرزان رہو، ایسا نہ ہو کہ مریدوں کی ترقی تمہاری تنزلی کا سبب بن جائے. اور فرمایا مریدوں سے ایسے ڈرو جیسے درنگ شیر و ببر. جیسے ببر شیر سے بندہ ڈرتا ہے نا، کہتا ہے یار نہیں میں تیری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، میں خود تھوڑا میں اپنی ذمہ داری پہلے تو اٹھاؤں نا. اگر قیامت والے دن مجھ سے پوچھا گیا کہ لیما کیوں، تو فقط ہلاک ہو گیا. اعمال سارے گنتے جائیں گے قیامت والے دن. بندے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. اللہ رب العزت فرمائے گا تو بندہ کہے جی پروردگار میں نے یہ گناہ کیا. حضور فرماتے ہیں اس میں نجات کا ایک ذریعہ ہے. اور فرمایا کہ اگر یہ پوچھا گیا کہ تو نے کیوں کیا، لما، بس فقط ہلاک. حضور فرماتے وہ بندہ ہلاک ہو. اچھا قیامت والے دن کیا ہوگا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک تم میں سے چرواہا ہے اور ہر چرواہے سے اپنی بھیڑ بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جس مرید نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہوا ہے نا، قیامت والے دن مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ میرے لیے خطرہ نہیں ہوا؟ یہ مرید میرے لیے خطرے کا سبب بن گیا. یا تو سیدھے صراط مستقیم پر چلے، اگر صراط مستقیم پر نہ چلے تو قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا. تو مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر مرید سے ایسے ڈرو جیسے بندہ ببر شیر سے ڈرتا ہے نا. سامنے آئے ببر شیر تو بندہ رستہ چینج کر لیتا ہے. اور میں اگر مرید تمہارے پاس آیا تو ایسے ان سے ڈرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ مرید تمہاری تنزلی کا سبب نہ بن جائے. اور آگے آپ فرماتے ہیں پھر یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ان کی ترقیات پر فخر کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں، ہمارے سلسلے میں بڑے سارے بزرگ میں نے دیکھے ہوئے اپنے ایک مرید کو کھڑا کر دیتے ہیں، کھڑے ہو جا بیٹا، یہ تھا شرابی، یہ تھا زانی، ان کے 10 سنمات تھے، فلاں شہر میں سنمات تھے، فلاں شہر میں سنمات تھے، یہ ایسے ایسے ایسے. یہ میرے پاس آیا تو اللہ نے اس کو صلاح دیا. یہ پیر صاحب تیرا کمال نہیں ہے، صلاح دیا رب نے اس کو صلاح دیا ہوا ہے، تیرا کیا کمال ہے اس میں. حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیؤید ھذا الدین برجل فاجر. رب اس دین کی امداد فرماتا ہے کسی فاجر فاسق سے بھی. یہ قرآن عظیم شان کو زبر اور زیر اور پیش لگائے تھے کس نے؟ بڑا ظالم و جابر تھا وہ. انہوں نے 10,000 صحابہ کرام کو حرم کی مطاف میں شہید کیا تھا. وہ 10,000 حافظ قرآن تھے، لیکن فائدہ کیا دیا اس نے قرآن کو زبر زیر پیش لگا دیے، سب کو فائدہ. تو یہ مت سوچو کہ میری وجہ سے پیر صاحب میری وجہ سے ایک بندے کو ہدایت ملے. نہیں، تیری وجہ سے نہیں ملی، یہ رب کا کرم ہوا. رب نے تجھے اس کے لیے وسیلہ بنایا. ڈاکٹر کے پاس جاتے بیمار ہو جائے تو شفا دینے والا تو اللہ ہے نا، وہ ڈاکٹر آپ کا ایک وسیلہ بن گیا. تو فرماتے ہیں
ایسے مت کہو کہ میری وجہ سے اس فلاں بندے کو ایسے ہو گیا. فرماتے ایسا نہ ہو کہ آپ کی مریدوں کی باطنی حرارت تمہاری باطنی سردی اور سرد ہونے کے کوئی سبب نہ بن جائے. ایسا نہ ہو جائے. مرید ترقی میں ہے، ذکر میں ہے، فکر میں ہے، کشوف و مشاہدات کر رہے ہیں. پیر صاحب جو ہے اس نے نہ اپنا مراقبہ کیا، نہ اپنا ذکر کیا، نہ اپنا نفیس بات، سارا ٹائم ان کو دے دیا، تو کیا فائدہ؟ مرید کی ترقی ہوئی اور پیر صاحب جو ہے نا وہ ایسے ہو گیا ہے. اور فرماتے ہیں آگے کہ یہ سمجھ لو کہ آپ اپنے ہر عمل کو آپ متہم جانو. آپ کہو کہ جو عمل میں کرتا ہوں یا اللہ یہ تو تیری بارگاہ کی لائق ہی نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. اور آپ اس عمل پر اس وقت تک توبہگار رہو جب تک کہ اس عمل کی تعجب اور کبر تمہارے دل سے نہ نکل جائے. ایک آپ نے کوئی نیک عمل کیا اور اس عمل کی وجہ سے آپ کو یار میں نے ذکر کیا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے. فرماتے ہیں یہ جو میں ہے یہ جب تک کہ زائل نہ ہو تمہاری عمل سے، اس وقت تک تم اللہ کی بارگاہ میں التجا اور عجز اور عاجزی اور انکساری کر دو. فرماتے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ شیطان اور نفس جو ہے اب تجھے شراب نوشی سے، زناکاری سے، چوری ڈاکی سے اب تجھے وہ نہیں بہکا سکتا. جب آپ سالک ہو گئے کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بری کاموں سے روکتا ہے. تو کیسے روکتا ہے نماز؟ ایسے روکتا ہے نماز کہ کوئی بندہ اگر برائی کی طرف جاتا ہے تو پہلے وہ سوچتا ہے کہ ابھی مغرب کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا. جب یہ سوچتا ہے تو وہ گناہ سے رک جاتا ہے. جب آپ سالک ہو گئی، آپ کی داڑھی، آپ کا عمامہ، آپ کا یہ لباس، یہ سب کچھ جو ہے یہ تجھے خود بخود گناہ سے روک لیتا ہے. یہ کہتے ہیں یار میں کیسے گناہ کی طرف جا سکتا ہوں. تو شیطان اور نفس تجھ سے یہ والے گناہ نہیں کروا سکتے، لیکن شیطان اور نفس تاک میں لگا ہوا ہے کون سے گناہ کروائیں گے تم سے؟ وہ گناہ جو تمہاری باطن سے تعلق رکھتے ہیں. تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے ذکر کر رہا ہوں، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میں تو ایسے بڑا شیخ بن گیا ہوں، میں فلاں بن گیا ہوں، لیکن نفس و شیطان تمہارے دل میں تکبر، انانیت، ریا، عجب یہ سب کچھ ڈال دے. اور جب یہ ڈال دیا تو پھر تمہارا عمل جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. تو جناب کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی احوال اور اپنی اعمال کی طرف متوجہ رہو. دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، یہ مت دیکھو کہ میرا مرید کیا کر رہا ہے. آپ اپنی اعمال اور احوال کو صحیح کرو. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میروت السینہ بسینہ. فرماتے ایک جو مرشد کا سینہ ہے ان کی سینے سے مرید کی سینے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اب فرماتے اس سینے میں تکبر ہے، ریا ہے، عجب ہے، انانیت ہے، تو مرید کی سینے میں بھی وہی منتقل ہو جاتا ہے، مرید کو بھی وہی حال ہو جاتا ہے. اور اگر یہاں پر اخلاص ہے، رضا ہے، یہاں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، تو فرماتے مرید کی سینے میں بھی وہی چیزیں بدل جاتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو ہماری مشیخیت کی مسلک پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو وہ ان کی جو مریدین ہیں وہ بھی اپنی پیر جیسے ہوتے ہیں، اور جو صالح مرشد ہے جن کی سینے میں اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات ہے تو ان کے مریدین بھی اسی سے بہرہ مند ہو جاتے ہیں. تو حضرت میر محمد نعمان بدخشی رحمۃ اللہ تعالی کو آپ جو ان کے مسند ارشاد پہ بٹھایا تھا تو مسند ارشاد کے لیے جو لوازمات تھے ان کے بارے میں ان کو فرمایا کرتے تھے. آپ نے مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں مکتوب لکھی ہے کہ میرے مریدوں میں اس طرح کی کیفیات ہے، اس طرح کیفیات ہے، مرید بہت بڑھ گئے ہیں، ذکر کرنے والے بہت آ رہے ہیں. تو آپ نے ان کو جواب دیا ہے، فرماتے اس میں امیدواری تو بہت ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں مریدوں کی کثرت تجھے خود تنزل میں نہ ڈالے، مرید بہت زیادہ ہو جائے اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور پھر آپ کا جو ہے نا وہ آگے. تو بائی دا وے مجھے یاد آیا کہ حضرت پرانے جو بزرگ ہمارے ہوتے تھے وہ کیا کرتے ہوتے تھے،
ان کی جب مرید کثرت میں آ جاتے تو وہ اپنی مریدوں سے اپنے آپ کو کیسے چھڑا لیتے. حضرت سیون شریف کے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کے مرشد گرامی ہے، اور ان کے مریدین کی کثرت ہو گئی، زیادہ مرید ہو گئے. سمجھنے لگے کہ یار مرید بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ تو ایسا نہ ہو کہ مجھے کہیں پسا نہ دے یہ مرید. تو کہا میں اس کو منع بھی تو نہیں کر سکتا، کوئی بندہ آ جائے اور کہیں مجھے ذکر دو، تو اللہ کی وصل قرب کا رستہ ہے، میں کسی کو منع بھی نہیں کر سکتا. لیکن چلو یوں کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ ساروں کو جو مجھ سے متنفر ہو جائیں چلے جائیں، خود سے چلے جائیں. اس زمانے کے اولیاء اللہ کہیں بازار نہیں جایا کرتے ہوتے تھے. آج کل تو بازار ہمارے گھروں میں آ گیا ہے، لیکن اس زمانے میں بازار ایک محدود جگہ پہ ہوتے تھے. تو آپ مبارک کی جو جمعرات کی محفل ہوا کرتی تھی، جمعرات کو بعد از محفل انہوں نے کہا بھئی بڑا دل کرتا ہے میں بازار چلا جاؤں. تو سالکین میں سے جو ان کے تھے تھوڑے سے ضعیف الاعتقاد، انہوں نے کہا یار پیر صاحب کو کیا ہوا، آج یہ بازار جا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں پیر صاحب کو، یہ بس بہک گیا، خراب ہو گیا. حضرت چل دیے بازار، ساتھ جمی غفیر جو ہے نا وہ بازار چل دیے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہاں پہ بازار میں جو ہوٹلز ہیں نا، اس ہوٹلوں میں سب سے لذیذ کھانا کس ہوٹل کا ہوتا ہے؟ اس زمانے کے مشائخ کہیں ہوٹل کا کھانا کھاتے؟ وہ تو بڑے پرہیز کرتے تھے. تو کسی مرید نے کہا کہ یہ فلاں ہوٹل جو ہے نا اس کا کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے. پوچھا وہ ہوٹل بھی ایک ہندو کا نکلا. کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، چلتے ہیں، ہندو کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں آج. جب اندر داخل ہوئے تو ضعیف الاعتقاد اور مریدین تھے وہ سب چلے گئے. کچھ ساتھ چلے گئے، کہا کھانا منگوایا. اب کھاتے نہیں ہیں لیکن ہاتھ اس میں برتنوں میں ہاتھ لگا رہے ہیں، کھاتے نہیں. لوگوں نے جب دیکھا برتن سامنے ہیں اس میں ہاتھ بھی ڈالا آپ نے. کچھ اور مریدین چلے گئے. پیر صاحب جو ہے نا ہمارا گیا جی کام سے. باہر نکلے، کہنے لگے یہ بالا خانوں میں وہ ہوتی ہیں عورتیں، وہ کوچا وہ گلی کہاں پر ہے؟ کسی نے کہا فلاں گلی میں یہ ہوتی ہے. چلو جی ادھر جانا ہے. اور مرید پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ گلی میں انٹر ہوئے تو کوئی 10-12 مرید ساتھ ہیں. کہنے لگے یہ بالا خانوں سے یہ جو فاحشہ عورتیں ہیں یہ جھانک رہی ہیں، وہاں پہ جو سب سے خوبصورت ہو نا اس کی طرف میں نے جانا ہے. تو کسی نے کہا یہ فلاں جو ہے نا بڑی خوبصورت ہے، اس کی طرف جائیں. آپ مبارک اس طرف چل پڑے. تو اس میں سے بقیہ مریدین بھی چلے گئے، 2 رہ گئے ساتھ. بالا خانے کے قریب جب گئے تو 2 مریدوں میں ایک لال شہباز قلندر ہے، ایک اور ہے. تو کہا بیٹا میں اوپر جا رہا ہوں، یہ میرا جبہ لے، یہ دستار لے، میں اوپر جا رہا ہوں. جبہ دستار دیا، خود اوپر گئے. جیسے اوپر گئے تو جو 2 مرید تھے اس میں سے ایک بھی چل دیا. اوپر گئے آپ، لال شہباز قلندر کو آواز لگایا، کہا میں جا رہا ہوں عثمان، میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضرت جائیں آپ، میں کھڑا ہوں یہاں. اوپر گئے تو وہ جو فاحشہ عورت تھی اس کو کہا کہ اگر کوئی بندہ آپ کو آپ کی قیمت دے دے، پھر ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ پوری کر دیتے ہو؟ کہا کہا تیری قیمت کیا ہے؟ کہا میری ایک رات کی قیمت 200 روپے یا جو بھی اس زمانے میں تھا. ٹھیک ہے یہ 200 لو، اب میری مرضی ہے نا، جو میں چاہوں ویسے کرو. ہاں جیسے چاہو. فرمانے لگے ٹھیک ہے جاؤ غسل کرو، باہر نکلو. غسل کیا اس نے، باہر نکلے. کہا یہاں کھڑی ہو جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو. چادر بچھایا، وہ کھڑی ہوئی نفل پر، پیچھے سے آپ بیٹھ گیا. پروردگارہ یہاں تک کھڑی کر دینا میرا کام تھا، آگے دل پھیرنا تیرا کام ہے. دل اللہ کریم نے اس کا پھیر دیا. اس نے توبہ طائب ہو کے تو آپ مبارک نے اپنی زلفیں پانی میں ڈبوئی. پھر وہ کھڑکی سے نیچے جھانکنے لگے، زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. تو کہا عثمان میں نے اپنا کام کر لیا، ابھی بھی تو کھڑا ہے. عثمان نے کہا حضور آپ اوپر کر رہے تھے، میں نیچے سے دیکھ رہا تھا آپ کو، جو کیا آپ نے بہت اچھا کیا ہے حضور. تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیٹا تجھے میں نے خلافت دی اور آپ چلے جاؤ سندھ کے علاقے میں، اس طرف آپ چلے جاؤ جیسے اب سیون شریف میں بھی ہے. تو مشائخ نے اپنی اس شہرت اور اس لوگوں میں اپنی چرچے سے اپنے آپ کو ایسے بچانے کے لیے ہیلے بہانے بنائے.
جمعرات کی ہماری محفل ہوتی تھی حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے بارگاہ میں، وہاں تو سالکین نے کچھ کم آنا شروع کیا. کچھ ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا حضرت مبارک صاحب کو فرمائے کہ اعلان کر دیں، جب آپ حکم فرمائیں گے تو سالکین زیادہ آئیں گے. میں نے عرض کیا، جب میں نے عرض کیا حضرت کو تو فرمانے لگے کہ یہ تمہیں کس نے کہا کہ آپ؟ میں خاموش ہوا. فرمایا یہ آپ کی بات تو نہیں ہے، آپ کو کسی نے کہا ہوگا. میں نے کہا جی کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ حکم دیں گے تو یہ سالکین زیادہ آئیں گے. تو آپ نے فرمایا بیٹا میں کوئی مداری نہیں ہوں کہ ڈھولکی بجا بجا کے لوگوں کو اکٹھا کروں. ہمارا مداری کو دیکھا ہے، ڈگڈگی بجاتا ہے، ڈھولکی بجا بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، اپنا جو سودا ہوتا ہے وہ بیچ دیتا ہے. اس کے بعد جب سودا بیچی سارا کچھ ختم ہوا تو پھر وہ اپنا سامان خود اکٹھا کرتا ہے، ایک بندہ بھی ساتھ نہیں ہوتا کہ ان کا سامان. فرمایا کہ جن کا نصیب میرے پاس ہو وہ خود میرے پاس آئیں گے، اور جن کا نصیب میرے پاس نہیں ہے، میں ڈگڈگی بجانے والا کوئی نہیں ہوں کہ ڈگڈگی بجاؤں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو اللہ رب العزت کے یہ دوست ہے، یہ محبوب ہے، یہ جب مسند پہ بیٹھ جاتے ہیں مسند مشیخیت پر، تو مسند مشیخیت کی بھی اپنی آداب ہوتے ہیں. وہ جب تک اس آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اللہ کے بندے ان سے زیادہ فیض یاب ہو جاتے ہیں، خود بخود آ جاتے ہیں. میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں جو حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ جہاں پہ تشریف فرما تھے نا باڑہ میں، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ کوئی پوسٹر، نہ کوئی اشتہار، نہ کسی سے فون پہ بات، کچھ بھی نہیں. لیکن نان مسلم انگلینڈ میں بیٹھتے ہوتے تھے، وہیں سے وہ خود چل کے آتے، یہاں مسلمان بھی ہو جاتے اور خلافت بھی یہاں سے حاصل کر لیتے تھے. تو اللہ کریم ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنے بارگاہ عالیہ